جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز نواز شریف صاحب کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اس سے یہ تاثر ملا کہ یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہے۔ یقیناً یہ امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ یہ جناب اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ کی بھی یہ خواہش ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہو، پھر جو امریکی ایمبیسی ہے اس کو ٹیگ کر کے بہت سارے لوگوں نے یہ کوسچنز کرنا شروع کر دیے۔ اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے، اس میں بھی جس قسم کی لینگویج تھی کہ بوتھ لیڈرز، اور وہ ساری آپ کو کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اور اس کے بعد پھر امریکی ایمبیسی نے ایک اعلامیہ جاری کیا۔ یہ سامنے آپ یو ایس ایمبیسی کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کی ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جو امبیسڈر بلومبرگ صاحب ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اداکاروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ اداکار نہیں ہوتا ہے پولیٹیکل ایکٹر، وہ ہوتا ہے جو سیاست کے اندر متحرک ہو، وہ کوئی ایکٹیوسٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ کوئی اور بھی، مطلب کسی بھی لیول کے اوپر پالیٹکس کے اندر جس کا ایک امپورٹنٹ رول ہو اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ایکٹر، ٹھیک۔ اب جو اعلامیہ نون لیگ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، انہوں نے کہا بوتھ لیڈرز، دونوں لیڈران نے۔ اب بلومبرگ صاحب کون سے ملک کے لیڈر ہیں، وہ کون سی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں؟ وہ تو ملازم ہیں امریکی حکومت کے، وہ تو ایک سفیر ہیں، پروفیشنل سفیر ہیں، وہ سب سے ملتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا میں نے تمام پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اعلامیہ میں آیا، لیکن نون لیگ کی جانب سے دونوں کو لیڈرز کہا گیا۔ تو وہ نون لیگ کے تو لیڈر ہو سکتے ہیں یا کسی اور کے لیڈر تو ہو سکتے ہیں جنہوں نے وہ اعلامیہ جاری کیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ امریکی عوام کے لیڈر ہیں۔ ہاں، نواز شریف صاحب پاکستان کے عوام کے لیڈر ہیں، ایک پاکستان کے اندر عوام کا ایک طبقہ ان کو پسند کرتا ہے، ان کو ووٹ ڈالتا ہے، وہ تو لیڈر ہیں۔ لیکن امریکی عوام کا لیڈر ہم نے کیسے چن لیا اور کہہ دیا جی کہ جی بلومبرگ صاحب جو ہے وہ امریکی عوام کے لیڈر ہیں، اور اس کے اوپر پھر لوگ اعتراض وغیرہ بھی کرتے رہے۔ اور وہ ساری جو لینگویج تھی اس پریس ریلیز کی، اس جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ کافی زیر بحث رہی۔ اور پھر امریکی ایمبیسی نے یہ اعلامیہ جاری کیا اور اس میں کہا کہ مختلف پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب کا نام لکھا، جہانگیر خان ترین صاحب کا نام لکھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام لکھا کہ ان تمام شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ استحکام پاکستان کے جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں یا جو فاؤنڈنگ لیڈر ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان سے ہوئی ملاقات، نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، یوسف رضا گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اور یہ جو اگر سامنے آپ ان کی دیکھ سکیں ایمبیسی کی جو ٹویٹ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ریڈ آؤٹ آف یو ایس ایمبیسڈر بلومز میٹنگ ود پولیٹیکل ایکٹرز ان ملتان اینڈ لاہور۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ ہماری ملتان اور لاہور میں جو ملاقاتیں ہوئی، اور اس کا یہ ہے۔ اب کافی حد تک کلیئر ہو گیا کہ وہ جو یہ تاثر مل رہا تھا کہ جی وہ امریکی ایمبیسی شاید یہ کہہ رہی ہے کہ جی میاں صاحب ہی اگلے لیڈر ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ وہ گلہ ہے اور یہ وہ شکوہ ہے جو بار بار بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو فیورز دیے جا رہے ہیں اور پورا سسٹم جو ہے ایک طرح سے ان کے لیے سہولت کاری کر رہا ہے، الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر نظر نہیں دوڑا رہا۔ کابینہ کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ مین ہیں، یا پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں بھی ان کے امپورٹنٹ کردار تھے، اور وہ نون لیگ کے بڑے قریبی ہیں۔ یہ وہ الزامات لگاتے ہیں بلاول صاحب۔ لیکن دوسری طرف آج آصف زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جناب آصف زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے، صاف اور شفاف الیکشن کروائے گا۔ یہ مختلف میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ ARY کی رپورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ملک شفاف انتخابات کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کا ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے۔ اب وہ بلاول کس ملک میں کمپیننگ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا، اور زرداری صاحب کس ملک میں رہ رہے ہیں اس وقت مجھے نہیں پتا، اور وہ کس ملک کے الیکشن کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں۔ شاید یہ یوگو سلاویہ کا ذکر کر رہے ہیں یا بلاول صاحب یوگو سلاویہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اگر ملک میں ماحول انتخابات کے لیے سازگار ہے، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، آصف علی زرداری صاحب نے کہا یہ ماحول بھی سازگار ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی آپ کو پورا اعتماد ہے، تو پھر یہ کس قسم کے گلے شکوے بلاول صاحب کر رہے ہیں؟ تو آئی ڈونٹ نو یہ جماعت کے اندر اتنی کنفیوژن کیوں ہے؟ پھر جو ان کے لیڈران ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہر جگہ پہ کہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو پھر تو زرداری صاحب نے تو بالکل اس تاثر کی نفی کر دی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی قریبی لوگ نون لیگ کے پھر ہوتے اور ان کی وجہ سے انتخابات صاف اور شفاف نہ ہونے کا اندیشہ ہوتا تو پھر زرداری صاحب ذکر کرتے، وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ، کیونکہ انتخابات سے پہلے بہت سارے انتظامی امور تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور زرداری صاحب نے ان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔
اچھا، عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ایک فیصلے کے اندر حالیہ دنوں میں چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے لکھا کہ ان کو عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے. جو وہ مقدمہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا کہ جناب کیا اس وقت اگر سینئر عدالت یہ لکھ دے گی کہ اس مقدمے میں یہ سزا ہو سکتی ہے تو کیا پھر اس کا اثر پڑے گا جونیئر عدالت کے اوپر، نیچے لوور کورٹ کے اوپر جہاں پہ یہ مقدمہ چل رہا ہے. اور بنیادی طور پہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کی درخواست تھی، جس کے تفصیلی فیصلے میں جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب، انہوں نے یہ لکھ دیا. اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی اعتراض کر رہی ہے، دیگر لوگ بھی اس کے حوالے سے آبجیکشنز کر رہے ہیں کہ جناب یہ وہاں پہ تو ضمانت کا مقدمہ تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں لکھنا کیا ضروری تھی. پر اینی وے یقیناً موزز جو جج صاحب ہیں انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو مناسب سمجھا ہوگا اس فیصلے میں لکھ دیا. اور اگر کوئی پارٹی اس فیصلے سے متفق نہیں ہے تو وہ پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ جمہوریت کا دور دورہ ہے. جمہوریت کا دور دورہ ایسا ہے کہ جو بینچ بنانا تھا، جو کس بینچ میں کون بیٹھے گا، وہ ایک مخصوص بینچ والا بیانیہ بنایا گیا. کچھ صحافی دوست بھی اس پہ بہت اعتراض کرتے رہے، پی ڈی ایم کی حکومت بھی اعتراض کرتی رہی، وفاقی وزراء اس دور کے اعتراض کرتے رہے، سیاسی جماعتیں اعتراض کرتی رہی کہ جناب ایک شخص بینچ بناتا ہے، اپنی مرضی سے بینچ بناتا ہے، کسی کو بھی بٹھا دیتا ہے. پھر وہ ایک پٹیشن وغیرہ ایک قانون آیا اور اس قانون کو پھر جو ہے وہ اس کے اوپر ہیئرنگ ہوئی اور لائیو کوریج ہوئی معزز چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی قیادت میں. اور کہا گیا کہ جناب اگر ایک سے زیادہ 3 بندے فیصلے کریں تو یہ تو زیادہ جمہوریت پسندی ہے، اور 3 بندے مل کے بینچ بنائیں. تو وہ جو ہمیں جمہوریت کا اطلاق نظر آیا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کی بہت سارے لوگوں نے تعریف کی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہمیں نیچے نظر نہیں آ رہا. اب جو چیز اگر ایک چیز اپلیکیبل ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بینچ نہیں بنا سکتے، ان کو 2 جو دیگر سینئر جج صاحبان ہیں ان کی مشاورت کرنی پڑے گی، ان سے ان کی مشاورت لینی پڑے گی، یعنی ان سے مشورہ کرنا پڑے گا، اور یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ قانون بنایا گیا. تو پھر جو ہائی کورٹس ہیں تو ان کے بھی چیف جسٹس صاحبان کی جو اس طرح کی پاورز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے. یہ ایک نیچرل اور فطری سی چیز ہے کہ پہلا کوشچن ہی یہ ہوگا کہ ایک چیز اگر سپریم کورٹ پہ لاگو ہوتی ہے تو اسی قسم کے اصول پھر جو ہے وہ ہائی کورٹ پہ بھی لاگو ہوں گے، کیونکہ یہ انتظامی امور ہیں. لیکن ہائی کورٹس پہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، اور پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے اور وہ یہ الزام لگاتے ہیں بار بار کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اپنی مرضی سے بینچ بناتے ہیں. اور اب ہمارے سارے کیس، یعنی عمران خان صاحب کے کیس جو ہیں، یہ خان صاحب کی لیگل ٹیم کہتی ہے کہ ہمارے سارے کیس جو ہیں وہ اپنے سامنے لگا لیتے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملتا، اور عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور ان کے وکیل نے تو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اچھا، اب یہ جو ٹریبیون کی خبر ہے اس خبر کے مطابق جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جو بینچ بنانے کی پاور ہے وہ اپنے پاس رکھیں گے. اس حوالے سے جو سینئر صحافی ہیں حسنات ملک صاحب کورٹ رپورٹر ہیں، ان کی یہ ایکسپریس ٹریبیون میں خبر ہے، اور اس خبر کے مطابق چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب ہیز ایشوڈ این آفس آرڈر اسٹیٹنگ دیٹ ان کیس آف ہز unavailability the court's assistant registrar judicial shall seek guidance from him. یہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا اور پوری اس خبر میں ساری تفصیل ہے. اور اسی ٹویٹ کے اوپر ایک اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی حسنات ملک صاحب کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے، یہ جو خبر شیئر کی ہے حسنات ملک صاحب نے، اور اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں ثاقب بشیر صاحب کہ چیف جسٹس کے اختیارات ریگولیٹ جیسے ہائی کورٹ نے کیے ہیں ایسی بھی مثال نہیں ملے گی. چیف جسٹس کی غیر موجودگی میں بھی بینچ تشکیل کرنے کا اختیار انہی کے پاس رہے گا. رجسٹرار، آگے وہ بریکٹ میں لکھتے ہیں، ٹیلی فونک ہدایت لے گا، باقی سینئر جج صرف کیس مارک کر سکے گا. واہ، آگے انہوں نے یہ کہا. تو اب یہ انہوں نے بھی اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کیا، اور میرے خیال میں یہ وہی چیز ہے، وہی پوائنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں ایک چیز ہے اور حکومت یہ سمجھتی تھی کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ایک شخص کی جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنا دے، تو میرے خیال میں پھر اس قانون کا اطلاق تو ہونا چاہیے ہائی کورٹس کے اوپر. لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو بالکل ہی سپریم کورٹ کے سامنے ہے، تھوڑی سے فاصلے پہ ہے، تو وہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہے. اور ادھر جو اب یہ آرڈر آیا ہے جو حسنات ملک صاحب خبر رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق جب چیف جسٹس صاحب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ چھٹی پہ بھی ہوں گے تو تب بھی جو بینچ جو ہے وہ ان کی مشاورت سے بنے گا. پر یقیناً obviously ہو سکتا ہے اس میں کوئی لیگل اور قانونی ایسی چیزیں ہوں جن کو سامنے رکھتے ہوئے معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ آرڈر کیا ہے.
باقی اس خبر کی تفصیل خبر کے اندر ہے، اسناد ملک صاحب کی جو خبر ہے۔ اچھا، پنجاب کے اندر جناب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایئر کوالٹی بہت بری ہو گئی ہے، اور محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ جو ایئر کوالٹی خراب ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کی حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ 1 ویک تک جو ہے نا ہر کوئی ماسک پہنے گا، اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پنجاب کے سٹیزن سے انہوں نے کہا ہے کہ اسموک سے آپ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کی صحت افیکٹ ہو سکتی ہے، حکومت کو اس حوالے سے فکر ہے شہریوں کی، تو وہ سب لوگ ماسک استعمال کریں۔ اب یہ کتنا ممکن ہو پائے گا، اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، کیا اس کی وجہ سے لوگوں کو جرمانے ہوں گے، لوگوں کی گرفتاریاں ہوں گی، ماسک نہ پہننے کے اوپر کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جائے گا، وہ آنے والے دنوں میں، آنے والے گھنٹوں کے اندر کیا پتہ چیز مزید کلیئر ہو رہی ہے۔ آرڈر بھی انہوں نے ساتھ ٹویٹ کیا ہوا ہے محسن نقوی صاحب نے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وائرل ہوئی ہے، اور وہ ویڈیو ہے ایک خاتون پولیس آفیسر کی، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مقدس فاروق اوان صاحبہ ہیں، صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے ان کی وہ ویڈیو شیئر کی ہوئی، اور ساتھ اوپر لکھا ہوا ہے، باپ تمہارے کا نام کیا ہے؟ آگے وہ لکھتی ہیں مقدس، اتنا پڑھ کر بھی تمیز سے بولنا نہیں آیا۔ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایس پی صاحبہ ہیں، یہ کسی علاقے میں آپریشن کنڈکٹ کر رہی ہیں، اور یہ کراچی کے کسی ایریے کے اندر، اور یہ سندھ پولیس کی ایس پی صاحبہ ہیں، اور وہ لوگوں کے کاغذات وغیرہ جب چیک کر رہی ہیں تو ایک بندے کو وہ مڑ کے کہتی ہیں کہ باپ تمہارے کا نام کیا ہے؟ اب ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ان کے منہ سے یہ نکل گیا ہو، لیکن اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ایس پی ہیں، پڑھی لکھی ہیں، 2 خاتون اس میں افسران بھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ایک اور کوئی ڈی ایس پی صاحبہ ہیں، وہ بھی سندھ پولیس میں ہی سرو کر رہی ہیں۔ تو اب ایس پی صاحبہ کا اس طرح کا لہجہ، اب میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب ہے۔ جو سینئر پولیس افسران ہوتے ہیں ان کے پاس اکثر شکایات یہ جاتی ہیں کہ جو آپ کا ناکے پہ کھڑا ہوا بندہ ہے، یا آپ کا جو جونیئر لیول کا پولیس افسر ہے، وہ بڑی بدتمیزی سے بات کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ویڈیو بن رہی ہے، اور وہ پراپر ان کی ہر جگہ سے جناب وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور یقیناً مشکل حالات میں کام کرتی ہیں، اور پولیس بھی کام کرتی ہے اور یہ افسران بھی کام کرتے ہیں۔ اور میری اٹموسٹ کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں، ہمارا جو سوسائٹی ہے اس میں ہم خواتین کو برابر جو ہے مواقع نہیں دیتے۔ ہماری سپریم کورٹ میں 2 معزز جج صاحبان ہیں جو خاتون ہیں، اور ان دونوں خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے جس قسم کی مسوجنی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جس طرح کے کامنٹس کیے گئے جب وہ ہم لائیو دیکھ رہے تھے، جو وہ پورا مقدمہ براڈ کاسٹ ہو رہا تھا، جو کیس چلا جو فل بیک کورٹ والا، اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے انتہائی نامناسب زبان ان کے حوالے سے اور عجیب کامنٹس کیے گئے۔ تو وہ میرا یہ بڑا فرم جسے میں اس چیز کے اوپر میں ہوں کہ ہمارے ملک میں مسوجنی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خواتین کو ہم حقوق نہیں دیتے، جو حقوق ان کو 1400 سال پہلے مل گئے تھے وہ ہم ابھی بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم جائیداد میں ان کو حصہ نہیں دیتے، برابر ان کو مواقع نہیں دیتے، اور بہت ایشو ہیں۔ اور جو خواتین اس طرح کی فیلڈ میں آتی ہیں، وہ چاہے پولیس ہو، ہماری وکلا برادری سے ہوں، لیڈی ڈاکٹرز ہوں، یا کسی بھی شعبے سے ہوں، ہماری مسلح افواج میں ہیں خواتین، ہماری ایئر فورس، نیوی، آرمیز، اور وہ بہترین کام کر رہی ہیں، جس بھی شعبے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر خواتین آتی ہیں وہ ایکسل کرتی ہیں، اور اپنی صلاحیت کے اوپر ایکسل کرتی ہیں، میڈیا کے اندر، دیگر جگہوں کے اوپر، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کسی خاتون کے حوالے سے کوئی بات ہو تو ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مشکل حالات میں یہ افسران کام کرتے ہیں، بہت سارے بیریئرز کو توڑ کے یہ اس پوزیشنز پہ آئی ہیں، اور ہماری پوری سپورٹ ان کے ساتھ ہے۔ لیکن تھوڑی سی مایوسی ہوئی اس جو ہے ویڈیو کو دیکھ کے کہ جس قسم کی وہ زبان، جس طرح وہ بات کر رہی ہیں، تو آگے پیچھے ان کے جو جونیئر افسران کھڑے ہیں، جو کانسٹیبلز ہیں، انسپیکٹر صاحبان ہیں، دیگر افسران ہیں، وہ بھی پھر لوگوں سے یہ پوچھیں گے تمہارے باپ کا کیا ہے۔ میرے خیال میں وہ بہتر طریقے سے بھی بات کر سکتی تھیں، ایک پڑھی لکھی خاتون ہے اور یقیناً ایک اچھی آفیسر ہوں گی۔ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ انتہائی مایوس کن تھی، ان کا رویہ انتہائی مایوس کن تھا۔ میرے خیال میں اسی وجہ سے سوشل میڈیا پہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو زبان ہوتی ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے۔ ہم کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ پبلک میں ہوں، جب آپ پبلک ڈیلنگ کر رہے ہوں تو آپ رول ماڈلز ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 خواتین آفیسر اس میں نظر آ رہی ہیں، یہ رول ماڈلز ہیں ہماری بچیوں کے لیے، میری بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، سب کے لیے یہ رول ماڈلز ہیں۔ جو چھوٹی بچیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے رول ماڈلز ہیں۔ یہ ان کو دیکھ کے کل وہ بھی پولیس جوائن کریں گی، آرمی جوائن کریں گی، کسی اور شعبے کو جوائن کریں گی۔ تو یہ جو رول ماڈل
ماڈلز ہوتے ہیں ان کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ان کی جانب سے کسی شخص کی ایسے تذلیل کہ باپ تمہارے کا کیا نام ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. پر اینی وے یہ تھوڑی سی ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کے اوپر بھی آپ کے ساتھ اپنے خیالات جو ہے وہ شیئر کیے جائیں. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.